بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام پیش کیا جا رہا تھا، آپ اس کو سن رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو بھی آدمی درود پیش کرے گا، سلام پیش کرے گا، تو اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہم جب بھی یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی درود پیش کرتے ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے منہ سے نکلنا اور وہ سیدھا وہ فرشتے کے پاس پہنچتا ہے، اور فرشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا نام لے کر پیش کرتے ہیں کہ فلاں آپ کے امتی نے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، انہوں نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ضرورت پڑنی ہے، ایسے وقت میں ضرورت پڑنی ہے جب کوئی کام ہمارا کسی سے نہیں ہوگا، اگر کوئی کرے گا تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور یہ ہے ہماری مغفرت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور کثرت سے سلام بھی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی جس طریقے سے ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخین نے کچھ درودوں کو جمع کیا ہے، کچھ درودوں کی فضائلوں کو جمع کیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ سے سنیں گے بھی ان کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن درودوں کو خود اپنی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سکھلایا ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے، وہ درود سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ان درودوں میں جو افضل درود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، سب سے زیادہ افضل درود وہ درود ہے جو کیا ہے، افضل الدرود صلاۃ، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ صلاۃ مانے نماز، اور درود کا صلاۃ کا دوسرا مانا نماز، درود کا یعنی نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ درود تمام درودوں میں افضل ہے۔ بہت سارے حضرات نے اپنے طور پر بھی درود لکھے ہیں، اور بعض درود مشہور بھی ہیں، اور بعض لوگ ان درودوں کو بھی پڑھتے ہیں، جیسے جس کو درود تاج سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو درود لکھی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے ان کو پڑھنے کے بعد فرمایا ہے کہ بھئی اس میں بعض الفاظ یا اس میں جو بعض ثوابات وغیرہ کے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں ایسے درود کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور جن درودوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ افضل الصلاۃ، بہترین درود وہ درود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیں بتایا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی بہت سارے درود ہیں، اور ہر درود کی فضیلت الگ، ہر درود کا فائدہ الگ۔ عنقریب آگے آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں کنویں کے اور نل کا یا پانی کا اتنا انتظام نہیں تھا۔ ایک کنویں کے اوپر پہنچے، لیکن اس کنویں پر نہ پانی تو تھا، لیکن نہ ڈول تھی نہ رسی تھی۔ اب وہ بزرگ جو ہے پانی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی آدمی بھی نہیں تھا کہ جس سے مانگا جاتا، جس سے ملتا۔ ایک دور سے ایک چھوٹی سی نابالغ سی لڑکی تھی،
وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی مسلمان ہے جو پانی کی تلاش میں ہے اور اس کو وہاں رسی یا ڈول وغیرہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے، تو وہاں سے آئی اور آ کر ان کو کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میرا وضو نہیں ہے اور مجھے پانی نکالنا ہے، اور پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ اس بچی نے کہا کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی کیا ضرورت ہے، لو ابھی آپ کے سامنے پانی آ جائے گا۔ اس طریقے سے کہہ کر انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور پڑھ کر کنویں میں پھونک مارا تو سارا پانی اوپر آ گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس بزرگ نے وضو کر لیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ بھئی تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک درود ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے وہ درود پڑھا، اس درود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے۔ بہرحال ان بزرگ نے اس بچی سے اس درود کو سیکھا، اور درود سے سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے مستقلاً درودوں کی ایک کتاب لکھی جو آگے ابھی ہم تمہارے سامنے اس کو ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض تعریف اور قصائد بھی ایسے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے کہ جن کو لقوہ فالش کا اثر ہو گیا تھا، حرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسی حالت میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے میں بھی بعض اشعار ایسے ہیں جو خاص بیماریوں کے اوپر اگر وہ پڑھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اس قصیدہ کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ وہ قصیدہ انہوں نے خود لکھا اور خود لکھنے کے بعد پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کشف کی حالت ہوگی یا خواب کی حالت ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قصیدہ، ایک چادر ان کو اڑا دی۔ بس وہ چادر کا اڑانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے امراض ان کے دور کر دیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے بھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اور بھی آئیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے لکھنے کے جو وجوہات بتائی، اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے فضائل میں فضائل قرآن سب سے پہلے لکھی ہے، اس فضائل قرآن کو جو لکھا اور لکھنے کے بعد وہ لوگوں میں مشہور ہوئی، وہ ان کے پاس پہنچی، تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت شیخ نور، حالانکہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ عمر میں بھی بڑے، درجے میں بھی بڑے، سب کچھ، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدو کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت شیخ کو جو علم و معرفت، تقوی درجہ دیا تھا، پھر ان کے والد جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے، اس وجہ سے حضرت گنگوہی کے سارے آدمی بہت ہی عزت اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت شیخ کے اوپر ایک پیغام بھیجا کہ جس طریقے سے تم نے فضائل قرآن لکھا ہے، اس طریقے سے فضائل درود بھی لکھو۔ اب پیغام تو آ گیا، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدو دوسری چیزوں میں، دوسری کتابوں میں، خاص کر کے حدیث کی کتابوں میں، اوجز المسالک ہے اور اس کے علاوہ لامع الدراری ہے وغیرہ، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے لکھنے میں مصروف تھے، اس وجہ سے اس حکم کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ حضرت شیخ نے یہاں پر تو آپ کے سامنے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ میرے سامنے ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں کل کہیں ایک حدیث آئی تھی جس میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، یعنی اللہ جل جلالہ نے مجھ پر بہت سارے احسان کیے ہیں،
ان میں سے ایک احسان یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رعب مسیرت شہرین، ایک مہینے کی مسافت، ایک دن کی ہم 16 میل مسافت مان لیں جیسے مسافر میں مانتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک مہینے کی مسافت تسولتی 48 480 میل ہوئی، یعنی 500 میل ہو گئی. یعنی آدمی 500 میل دور ہے، ابھی مدینہ میں نہیں آیا، وہ 500 میل دور ہے، لیکن اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہیں سے وہ کانپنا اور ڈرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے یہی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے، کوئی میری لغزش نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جگہیں کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی مجھ سے ہو گئی تو پھر میرا دنیا میں کہاں ٹھکانہ رہے گا، آخرت میں کہاں ٹھکانہ رہے گا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلاؤں گا. اس وجہ سے میں لکھتا نہیں تھا، اور درود شریف کی فضیلت کے اوپر بارہا جی چاہا بھی، اور اس وجہ سے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے نہیں لکھا. پھر اس کے بعد جس سال میں مظاہر العلوم میں مشکات پڑھ رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان وغیرہ کا نظام بنا کہ اس سال حضرت شیخ حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے. اور اس وقت شاید کسی کو آپ میں سے یاد ہو تو کہ حضرت شیخ حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، اب سب نور اللہ مرکزہ ہے، سمجھ میں آئے نہیں، یہ سب کے سب فرنٹیل میل میں بیٹھ کر سورت سے گزر رہے تھے. سورت تقریباً اس وقت 4 ساڑھے 4 بجے کے وقت شاید وہ اس کا آنے کا وقت تھا. وہاں سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت شیخ فرنٹیئر میں گزر رہے ہیں، حضرت جی مولانا گزر رہے ہیں. حضرت جی کا بھی قبولیت کا زمانہ تھا، سارے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے. اس وقت میں تو یہاں نہیں تھا، میں نے بھی بتایا کہ میں تو وہاں سہارنپور میں تھا. حضرت شیخ کو چھوڑنے کے لیے دہلی تک تو آئے تھے ہم لوگ، پھر واپس چلے گئے. لیکن یہ سننے میں آیا کہ حضرت مولانا محمد سعید صاحب راندیری، اس مدرسے کے محتمم صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرے بہت سارے متعلقین جو تھے سورت ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے تھے، منتظر تھے. سارا اسٹیشن اس وقت کیا ہے مسلمانوں سے بھرا تھا، اور یہ دونوں ان بزرگوں کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. فرنٹیئر 1 منٹ یا شاید 2 منٹ ٹھہرتا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں تک. لیکن ان حضرات کی وجہ سے جب ٹھہرا ہے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب دروازہ کھولا ہے، حضرت جی تھے، تقریر ہی شروع ہو گئی. وہاں پر تبلیغی تھے، تقریر ہی شروع ہو گئی سب کے سامنے. 20 منٹ تک وہ تقریر کرتے رہے. فرنٹیئر بھی وہیں ہے، لوگ بھی وہیں ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. پھر اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے ممبئی، اور پھر وہاں سے حج کے لیے تشریف لے گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں حج کے لیے گیا تو بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا رہا. دوسری کتابیں بہت ساری لکھی، جس کا بھی تم نے تذکرہ کیا، تبلیغ نصاب کی جو جی کتابیں ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل صدقات ہے، وہ سب لکھی جا چکی تھی. فضائل درود ابھی تک نہیں لکھی تھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں حج سے فارغ ہوا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں مدینہ منورہ جانے لگا تو میرے دل میں بار بار خیال آنے لگا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ کتاب لکھی، یہ کتاب فضائل حج لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، فضائل درود تم نے کیوں نہیں لکھی جبکہ ہمارے لوگوں نے تم کو کہا بھی تھا کہ اس کو لکھو؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا. ظاہر بات ہے کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ
کہ دل میں خیال آنا، میرے تمہارے دل میں خیال آنے کے مناسب تو تھا نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہی کہیں سے گویا کہ کوئی فیضان ہو رہا تھا، کوئی اطلاع دی جا رہی تھی، کوئی بتایا جا رہا تھا۔ تو حضرت نے اس وقت طے کیا کہ اب جب یہاں سے میں جاؤں گا تو جانے سے پہلا کام میں فضائل درود لکھنے کا کروں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر حضرت حج کے بعد تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد حضرت شیخ نے جیسا کبھی بتایا کہ رمضان ہی میں کیا ہے، جمعہ کا آخری جمعہ کو، جمعہ کی نماز کے بعد اس کتاب کی ابتدا کی، اور حضرت نے فضائل درود لکھی۔ وہ میرا دورے کا سال تھا، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب وغیرہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اچانک اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان میں تشریف لے گئے، اجتماع تھا، اور اس اجتماع کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واپسی میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت جی پہلے سہارنپور آئیں گے اور سہارنپور سے پھر دیوبند جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت حضرت شیخ کا کیا حال تھا، کتنی خوشی تھی، کیا معمول تھا۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت شیخ کتنے خوش تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واپسی کے لیے۔ جمعہ کا دن تھا، ہم لوگ تو خادم تھے۔ جمعہ کی نماز کو کھانا کھایا، جمعہ کی نماز پڑھی، اور حضرت نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر حضرت کو تو ہم نے لٹایا، اور لٹا کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ لیکن جب عصر کی نماز کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو یہ لگا کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، کچھ ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، معاملات بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ کا وہ خوشیوں کی جو حالات تھی جو 2-4 دن پہلے تک، اتنا ایک مثال میں تمہیں بتا دوں کہ وہاں سردیوں کے دنوں میں پانی گرم ہوتا ہے مسجد میں، لیکن جب وہ سردیاں ختم ہو جاتی ہے تو مدرسے کی طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت شیخ نے جب مدرسہ والوں کی طرف سے بند ہو گیا تو مدرسے کو نہیں کہا کہ اس پانی کو گرم کراؤ، بلکہ حضرت شیخ نے مستقلاً لکڑیاں وہاں ڈلوائی اور کہا کہ یوسف آئے گا، جب وہ جائے وہاں تک کیا ہے پانی گرم ملنا چاہیے، اس وجہ سے یہ لکڑیاں جلاؤ۔ اندازہ کرو، دعوت کے لیے بھی جو مل جاتا تھا، بھائی وہ یوسف آ رہا ہے تمہاری دعوت ہے آ جانا، یوسف آ رہا ہے تمہاری دعوت ہے آ جانا۔ حضرت کی مسرت کی بات کر رہا ہوں۔ خیر بہرحال جمعہ کی نماز کے وقت وہاں سے پاکستان سے فون آیا کہ حضرت جی کی طبیعت خراب ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ یہ پاکستان والے جو ہے وہ ہمیشہ بزرگوں کو روک لینے کے لیے کہ ایک دن اور مل جائے، ایک دن اور ٹھہر جائے، جھوٹے بہانے کر کے اس کو روک لیتے ہیں۔ اب حضرت نے یہاں ساری تیاری کی رکھی تھی۔ اچھا کمال کی بات یہ بتاؤں کہ آج کل الحمدللہ موبائل ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وقت جو فون تھا وہ فون نہ مظاہر میں تھا، نہ مظاہر سہارنپور میں تھا، بلکہ کسی دوسرے کوئی سیٹھ کے گھر تھا، وہاں سے اطلاع آتی تھی کہ وہاں فون آتا تھا، اور وہاں سے اطلاع حضرت شیخ کے پاس آتی تھی۔ تو اس اطلاع میں یہ آیا کہ حضرت جی کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے ہم روک رہے ہیں۔ اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد فون آ گیا کہ حضرت جی کا انتقال ہو گیا، حضرت جی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ فون چلنے لگے کہ انتقال ہو گیا تو حضرت جی کی لاش یہاں لانی ہے نہیں لانی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہے، لیکن اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عصر کی نماز کے وقت گئے، اٹھایا، حضرت شیخ تھے۔ اتنا بڑا صدمہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تکلیف ہونے کے باوجود، رشتہ داری تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت کا چہرے کے اوپر ایک بھی آنسو نہیں، اور پریشان ہے، دل پریشان ہے۔ کہہ دیا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرنے کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، مسجد چلو، بس یہ کر کے ہمارے ساتھ مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں آ کر عصر سے مغرب تک جو جمعہ کا معمول تھا وہ حضرت فرماتے رہے، اور بہت اثر ہوا۔ پھر اس کے بعد رات ہی رات حضرت تو دہلی تشریف لے گئے، تو حضرت کی جنازہ بھی آ گیا، جنازہ کی نماز بھی ہو گئی۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم لوگ تو مدرسے کے طالب علم تھے، لیکن وہ طالب علم آپ لوگوں کی طرح نہیں،
وہاں تو 10 بجے دروازہ بند ہو گیا تو بند ہو گیا، صبح تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ صبح کو اٹھے فجر کی نماز کے لیے میں گیا تو کہا کہ حضرت دلی تشریف لے گئے۔ خیر بہرحال اس کے بعد جب حضرت تشریف لائے، یہ فضائل درود لکھی جا رہی تھی اور بار بار فرماتے تھے کہ یوسف چلا گیا، کل کو میں بھی چلا جاؤں گا تو اس کتاب کا کیا ہوگا؟ یوسف چلا گیا، کل کو میں بھی چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے بہت ہی جلدی میں اس کتاب کو پورا کیا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کتاب کو بہت ہی مقبولیت سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں جب حضرت شیخ کی قلم سے نکلے گی تو ساری چیزیں اس میں ہوگی، ہمیں نظر آئے نہ نظر آئے یہ دوسری بات ہے، سمجھ میں۔ حضرت فرماتے ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا خواب میں، کون بتا رہا ہے وہ جانے، کون بتایا گیا کہ اس میں اشعار بھی لکھی ہو، تو اسی وجہ سے اس کتاب میں اخیر میں اشعار ہے۔ پھر وہ کون سے اشعار ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی بڑی لمبی بحث چلی، ہم لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ بہرحال حضرت نے لکھا اس میں زم حجوری برآمد جان عالم کرحم یا نبی اللہ ترحم، یہ حضرت علامہ جامی کی اشعار ہے، اس میں بھی بڑی تاریخی بات ہے، موقع آئے گا تو آخر میں ہم تمہیں بتائیں گے اس کو۔ بہرحال حضرت شیخ نے یہ کتاب پھر فنش کر دی اور یہ لکھ کر چھپ گئی، بہت چلی، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ایک واقعہ صرف آخری یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت شیخ کے لوگوں میں علی گڑھ میں ایک آدمی تھا جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور حضرت شیخ سے بیعت بھی تھا، رمضان میں بھی وہاں پر آتا تھا، ہم اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا خط آیا تو اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکریہ اپنے معاصرین پر، یعنی اس وقت اس زمانے میں جو بزرگان دین ہیں، زکریہ اپنے معاصرین پر فضائل درود کی وجہ سے سبقت لے گیا، یعنی حضرت شیخ نے جو فضائل درود لکھی، اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور سب سے اونچا درجہ اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے، جسے میں نے کہا کہ میرا دورہ کا سال ہوگا یا دورے کے بعد فنون کا سال ہوگا، یہی 3 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس وقت حضرت شیخ نے ایک مرتبہ بٹھایا اور کہا کہ اس میں ایک درود ہے جو ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے، سمجھ میں حضرت شیخ نے پڑھا، جب میں نے پہلی مرتبہ، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ درود پڑھا ہے، یعنی کتاب میں، کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھ کر پڑھو گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ درود کے متعلق حضرت شیخ نے ہمارے سامنے، خود شاگردوں کے سامنے، خادموں کے سامنے یہ کہا کہ جب سے میں نے پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا ہے اس سے آج تک میرا معمول ہے اور ایک دن بھی میرا معمول خالی نہیں گیا۔ اور پھر ہم لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو معمول بنا لو، لیکن ہم سے تو ویسا ہوا نہیں جیسا ہوا۔ میں نے پھر اس کے اوپر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں اس کتاب کو دیکھا ہو، اور وہ زمانہ تو 60-70 والا سال تھا، 50 سال تک جس آدمی نے ہر ہفتے میں 80 سال کے گناہ معاف کروائے ہوں، بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا۔ بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے انشاءاللہ جمعہ کے دن آج سب سے پہلے تو یہ 40 درود، اور یہ 40 درود بھی حضرت شیخ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے نقل کیے ہوئے ہیں، اور ان درودوں کو ہم نے تحقیق بھی کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود بھی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ بہت معتبر بھی ہو گئے ہیں اور الگ سے بھی چھپتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چلتے پھرتے جب بھی موقع ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، اور ایسے وقت میں ضرورت پڑے گی جب یوم یفر المرء من ابیہ و امیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سہارا دیں گے، مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کچھ قدر کی ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کی ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی قدر کی ہو، تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ بہرحال جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح درود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، وہ اس میں بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ بھی دلائل الخیرات نامی ایک کتاب ہے، ابھی میں نے وہ بات بتائی تھی کہ نہیں، کہ وہ لڑکی نے آ کر تھو کر کے کر دیا، سمجھ میں آ، تو اس کے مصنف نے پھر ایک کتاب لکھی، اس میں وہ درود بھی ہے، کون سا ہے وہ نہیں معلوم، وہ درود بھی ہے، اور وہ دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اس میں صرف درود ہی درود ہے۔ بہرحال میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ شب جمعہ، جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ، اور ان کے علاوہ ہم لوگ جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے حدیث میں، تو آئے گا تعلیم میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس وقت جو کچھ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ جب تک جمعہ کی یہ مجلس رہے گی، یہ درود کی مجلس رہے گی، اور اس درود کی مجلس کے بعد فضائل درود کی تعلیم ہوتی رہے گی، اور فضائل درود نے حضرت نے کیا کہا ہے، کس طریقے سے کہا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ شرف قبولیت سے نوازے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ کا دن ہے، اذان سے تیاری ہے، بہت ہی مبارک وقت ہے دعا مانگنے کا، اس وجہ سے 2-4 منٹ میں جو ہو سکتا ہے دعا مانگو، بات چیت میں نہ لگنا، دعا میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب